تو اب وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا ہے کمرہ عدالت میں کیا کارروائی ہو رہی ہے اب سے کچھ دیر بعد یقیناً جب سم اپ ہوگی تو ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ ہمیں بریف بھی کریں گے، لیکن تب تک ہمیں کچھ انتظار مزید کرنا ہوگا. بالکل جی، انتظار ہمیں مزید کرنا ہوگا. جو ڈیٹیلز وہاں پر سامنے آئے گی ظاہر ہے سنسنی اس حوالے سے نہیں چاہیے، خبر چاہیے، اور خبر ہم اپنے ناظرین کو پرووائڈ کرتے ہیں ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے. اور ابھی ہو یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان وہاں پر پہنچ چکے ہیں. ارشد شریف صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور یہ صبح صبح جو ہنگامہ خیزی ہے اس پہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیں کہ آج وزیر اعظم صاحب ایک ٹرن آف ایونٹس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو طلب کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو لگ رہا تھا کہ ایسا جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں TTP کے حوالے سے، یا جس طریقے سے کیس کو دیکھا جا رہا ہے APS کا، یہ ممکنات میں سے ہو سکتا تھا کہ انہیں بلایا جائے؟ لیکن جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی وزیر اعظم کو بلا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی طلب ہوتے رہے. اور یہ کیس انتہائی اہم ہے. آرمی پبلک اسکول میں جہاں پاکستانی بچے شہید کر دیے گئے تھے، اس حوالے سے کیا ایکشن لیا گیا، کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے. اور آپ نے جس طرح ناظرین کو بتایا کہ اٹارنی جنرل سے سوال بھی اس حوالے سے ہوا تھا کہ ایکشن کیا ہوا. یہ سوال اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کی قوم کی جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، جو کمیشن رپورٹ ہے اس نے کچھ لیپسز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. تو ان کو اگر آپ ایک دفعہ ایکشن لیں گے، جو کہ اس کیس میں مشکل ہے کہ ایکشن ہو، پاکستان میں جو سوال کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ ایکشن ہوتے نہیں ہیں. اور اس کیس میں بھی شاید ایکشن نہ ہو، کیونکہ ایک لمبی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیسز پہنچ تو جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں ہیئرنگز بھی ہوتی ہیں، اس پہ ہیڈ لائنز بھی کافی بنتی ہیں. وزیر اعظم بھی آج جا کے کچھ بیان اس حوالے سے دے دیں گے اور ایشورنس دے دیں گے کہ ہاں جی ہم ایکشن لیں گے، لیکن بعد میں اس پہ ایکشن کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جو ایکشن ایک ملٹری ڈومین میں تھا وہ ایکشن لے لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جناب جو دہشت گرد اس میں ملوث تھے وہ مار دیے گئے تھے. ایکشن ہوا تھا، اور ایون افغانستان میں بھی جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی مار دیے گئے تھے. لیکن ایک سوال اس حوالے سے آج بھی لوگوں کو بہت ہانٹ کرتا ہے کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کا جو ترجمان تھا احسان اللہ احسان، وہ کسٹڈی میں تھا اور پھر وہ فرار ہو گیا. انٹرنلی اس کے خلاف شاید انویسٹیگیشن ہوئی ہو، لیکن قوم کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ وہ فرار کیسے ہوا، کس نے فرار کرایا، کس طرح سے اسے رکھا گیا تھا، کیا کیا VIP فیسلٹیز اس کو دی گئی تھی، کیسے اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. تو اس میں جو لوگ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور بیٹھ کے جب وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے ذہن کے مطابق وہ ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اس اسٹریٹجک ویژن میں انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو کہ معاشرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. APS سے پوری قوم، ہم سب کے دل دہل گئے تھے، پوری قوم کے دل دہل گئے تھے. اور اس کے قاتل اگر کسٹڈی میں اور بھاگ جائے اور اس کا جواب نہ آئے تو یقیناً. تو ارشد صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، جو 5000 صفحات پہ کمیشن کی جو رپورٹ تھی جس کے بارے میں تذکرہ بھی کیا گیا، تو اس کے چیدہ نکات میں کیا چیزیں تھیں؟ کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جو لیپس تھا اس پہ اعلیٰ حکام کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، جو فائنڈنگز تھی اس انکوائری میں پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا؟ ہاں جی، میرے سامنے اس وقت پڑی ہے انکوائری رپورٹ، اور اس کے اگر آپ کو میں صرف کانٹینٹس بتانا شروع کر دوں، بالکل یہ 5000 صفحات پہ مشتمل ہے. اور اس میں 5000 صفحات بنتے کیسے ہیں؟ اس کا جو پرپل کلر کا ٹائٹل ہے، اس کا رپورٹ آف کمیشن آن آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ورسک روڈ پشاور انسیڈنٹ 16 دسمبر 2014 بائی جسٹس محمد ابراہیم خان، جج پشاور ہائی کورٹ. اور جب اس کے آپ انڈیکس میں جا کے چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پورا ایک کرونالوجی دی گئی ہے. انٹروڈکشن میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا تھا، بریف انسیڈنٹ کا دیا گیا ہے. پھر جو فیملیز تھی ان کو کنسول کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. پھر جو آرڈر آیا کانسٹیٹیوشن آف کمیشن کا وہ کیا تھا. پھر جتنے اس پہ اسٹیٹمنٹس ہیں ممبرز آف GIT، وہ چیزیں ہیں. کورٹ آف انکوائری جو ہوئی تھی وہ اس حوالے سے ہے. پھر منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو جوابات آئے تھے، جو نیشنل سیکیورٹی الرٹس تھے ضرب عض کے دوران، وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی تھیں. اور ساتھ ساتھ اس میں جب آپ چیزیں پڑھتے جاتے ہیں تو مختلف سوالات جو اس کمیشن نے کیے تھے
جس میں کہ سینئر ملٹری حکام بھی باقاعدہ طور پہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے اپنا موقف اس حوالے سے رکھا. اس میں جو ایویڈنس جو ملٹری کی طرف سے دیا گیا تھا، لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف، یہ منسٹری آف ڈیفنس کے ریپرزینٹیٹو تھے، بریگیڈیئر عنایت حسین کمانڈر 102 ہیڈ کوارٹر پشاور کور، یہ وہاں پہ پیش ہوئے تھے. بریگیڈیئر مدثر اعظم اس وقت بورڈ آف گورنر کے آرمی پبلک اسکول چیئرمین تھے، وہ وہاں پہ پیش ہوئے. لیفٹیننٹ کرنل حضرت بلال پیش ہوئے. لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان جو کہ کور کمانڈر تھے، وہ وہاں پہ پیش ہوئے تھے اس کمیشن کے سامنے. اور انعام حیدر ملک میجر جنرل ڈی جی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، تو فوج کی طرف سے یہ لوگ وہاں پہ پیش ہوئے تھے. پھر پولیس والوں نے وہاں پہ ایویڈنس دیے تھے. پی پی او کے پی ناصر خان دورانی تھے، سی سی پی او اعجاز احمد تھے، صلاح الدین ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم، سہیل خالد ایس پی. تو یہ تمام ایویڈنسز انہوں نے ریکارڈ کیے تھے، اس کمیشن نے ریکارڈ کیے تھے. جب آپ اس سارے کمیشن کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کنکلوژنز کی طرف آتے ہیں تو وہاں اس چیز کا باقاعدہ طور پہ مینشن کیا گیا تھا کہ جناب جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اب ذمہ داران کے خلاف ایکشن کی جب اس میں بات کی گئی تھی اور پھر فوج سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے کیا ایکشن لیا، انٹرنلی کیا ایکشن لیا، تو انٹرنلی وہ چیزیں فوج کا سامنے رکھ دی گئی تھیں. اور اس میں ایک دو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز تھے، ان کے حوالے سے بھی فائنڈنگز آئی تھیں جس کا بتایا گیا کمیشن کو کہ جناب انٹرنلی جو فوج کا میکینزم ہے اس حوالے سے ایکشن لیا گیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سوال ہے وہ لارجر کوشچن کو ایڈریس کرتا ہے. وہ لارجر کوشچن جس طرح سے آج سوال فریم کیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے یہ لوئر لیول آفیشلز پہ ایکشن لے لیا، جو فیلئر آف کمانڈ جو ہے کیا اس حوالے سے کبھی کوئی سوال ہوا؟ کیونکہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرل راحیل شریف انہوں نے باقاعدہ طور پہ فرنٹ سے لیڈ کیا تھا اس وقت کہ جو ڈی جی آئی تھے وہ اس میں پوری طرح سے انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے. لیکن فنڈامنٹل سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جب سانحے ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے کہ جو لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوں ان سے سوال جواب کیا جائے، ان کو ہمیشہ ایک امیونٹی ہوتی ہے. حالانکہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں فیلئر آف کمانڈ ایک بہت سیریس قسم کی چیز ہوتی ہے، اور جو سینئر کمانڈرز ہیں وہ جونیئر آفیشلز کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے اپنے اوپر لیتے ہیں. اور یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، آپ کے ماتحت کام کر رہی ہے، تو اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ بلیم آپ خود لیتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے، عماد یوسف اگر آپ کے ہیڈ آف نیوز ہیں وہ کہیں نہیں یار اشفاق ستی کی غلطی ہے تو اشفاق ستی کے خلاف. عماد یوسف آپ کو بھی پتہ ہے بہت ساری چیزیں خود ایبزارب کرتے ہیں اور وہ لیڈرشپ دکھاتے ہیں. اور فوج میں تو اس کی بہت اعلیٰ ترین مثالیں موجود ہیں آپ کے پاس. جو فوجی کمانڈرز ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جونیئرز کو. اچھا، میں جو حوالہ دینا چاہ رہا تھا ارشد صاحب، آپ کے سامنے ہے 9/11 کمیشن. 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 9/11 کمیشن بنا، اس کی رپورٹ سامنے آئی، اس کے اندر بڑے انٹرویوز ہوئے صدر سے لے کے وزیر دفاع سے لے کے جو سارے آفیسرز کے لے کے. اس کے بعد جو ایکشنز ہوئے تھے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کا بننا، کس طریقے سے کن چیزوں پہ پابندیاں لگانا، اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ امپلیمنٹیشن ہوئی تھی ٹل دی اینڈ. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایسا ہوا؟ اشفاق آپ نے بہت پیارا یہ سوال کیا ہے. اور اگر آپ 9/11 کمیشن کی جو ریکمنڈیشن دیکھیں اور امریکہ اور برطانیہ کی جب ہم مثالیں دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ جب کمیشن آف انکوائری بنتے ہیں ان کی جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں ان پہ عمل ہوتا ہے، وہ ماضی کی چیزوں سے سیکھتے ہیں اور آئندہ اس میں بہتری کرتے ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ نے، ہوم لینڈ سیکیورٹی نے، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، جتنے اقدامات کیے اس کے بعد کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ امریکی سوائل پہ نہیں ہو سکا. اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ کی گئیں. پاکستان میں لوگوں کا ایک جنرل رویہ جو کہ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا تھا پناہ، اور جی میاں صاحب خیر لوگ ہی بھول جائیں گے، کہ کچھ عرصے بعد آپ بھول جاتے ہیں. آج جو ہمیں یہ بتائی جا رہی ہیں اور مختلف لاجکس انوینٹ کی جا رہی ہیں اور وزڈم بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی افغانستان میں ایک اپرچونٹی بن گئی ہے، اور ٹی ٹی پی جنہوں نے پاکستانی بچوں کو شہید کیا، اے پی ایس کیس میں شہید کیا، ان سے بات چیت کا ایک موقع مل گیا، انہیں لا کے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ہماری نظر کے وہ لوگ نیچے آ جائیں گے، پھر پتہ نہیں افغانستان میں یہ اپرچونٹی بنتی ہے یا نہیں. اور بہت سے لوگ اس حوالے سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ نا یہ پھر ایف سی کے اتنے سارے جو ونگز آپ نے ریز کیے تھے، بلینز آپ نے جو لگا کے فینسنگ کی ہے، جگہ جگہ پہ آپ نے جو فورٹس بنائے ہیں، جو جتنے جو سوال یقیناً اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ نا جو بلینز آپ نے
इंटेलिजेंस ऑपरेशन में खर्च किए हैं, तो वो किस लिए? जो आपकी कैपेसिटी लॉ एनफोर्समेंट की बढ़ी है, जो फौज की कैपेसिटी बढ़ी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट आपको कौम ने डिफेंस बजट के हवाले से दिया, जो हजारों हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट वाले शहीद हुए हैं, उसके बाद आप बैठ के कहते हैं अच्छा जी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गई है, इस वक्त मौका है टीटीपी से बात करके ये 5-6 हज़ार बंदे, और उससे पहले बताया जाता था कि जी ये 5-6 हज़ार बंदे ये रॉक इनको ऑपरेट कर रही है, इनको एनडीएस ऑपरेट कर रही है। और लोग ये भूल जाते हैं कि जब पाकिस्तान में ये सारा कुछ शुरू हुआ था टीटीपी का मामला, तो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल प्लान के तहत टीटीपी वाज इन्फ्यूज्ड इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ये जंग भेजी गई थी। और इनमें से बहुत से लोग जो कि हमें ऑफिशियली आईएसपीआर बताता रहा, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ऑन रिकॉर्ड हैं, बताते रहे, आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएंगी बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कि जी इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, रॉ सपोर्ट कर रहा है, फलानी इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट कर रही है। और आप उन्हीं एजेंट्स के साथ बैठ के जिन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, आज आप बैठ के पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं जी इनसे बात करना बहुत जरूरी है, हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पता नहीं फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, कल को इनको कोई और एक्सप्लॉइट कर लेगा। तो अच्छा एक और चीज बताइएगा, ये चीज तो अपनी जगह, इस पे सवालिया निशान तो अपनी जगह है, लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि रियासत के नुमाइंदे होते हैं कोर्ट के सामने, ठीक है, उनकी जानिब से ये कहना कि फैसले के बारे में वजीर आजम को इल्म नहीं है, कोई मुआहिदा कभी होता है उसके बारे में वजीर आजम को लाइल रखा जाता है, इस फैसले से लाइल रखा गया, तो ये क्या माइंडसेट है? और अटॉर्नी जनरल ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? अच्छा, इसमें अशफाक जिस तरह से हुकूमत काम करती है, हो सकता है वजीर आजम के इल्म में भी हो, लेकिन आप कहते हैं ना कि एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्रिएट कर दें कि जनाब ठीक है अगर अहकामात आएंगे, एक्शन नहीं लिया तो आप आगे स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ जी आइंदा हम इस पे काम कर लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा होता है कि आप उसमें एक लेयर क्रिएट करते हैं कि डायरेक्ट एक्शन से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो मेरा ख्याल ये फैसला साजी के लिए उस डिनाइबिलिटी से जो उसके इफेक्ट्स आते हैं, वजीर आजम बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, पूरा सिस्टम एक कोशिश करता है कि वजीर आजम पाकिस्तान उसकी एम्बेरसमेंट किसी स्टेज पे ना हो, हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और ये इसी वजह से जो पब्लिक पॉलिसी डोमेन में डिसीजन मेकिंग है उसका ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसके लिए यकीन हमारे लिए ये सवाल बनता है और कौम के लिए सवाल बनता है पूछना कि क्या वजीर आजम ला इल्म है इस हवाले से, लेकिन पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इसको रूटीन कंसिडर किया जाता है। अच्छा साहब, एक और चीज, एक चीज आपके इल्म में है कि रूटीन थी, इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त वज़ीर आज़म को तलब करना, सीनियर ऑफिशियल्स को तलब करना एक रिवायती खुद नोटिस मामूल थे, उसके बाद गिलानी साहब को तलब किया जाता रहा, फिर उनकी नाअहली का मामला सबके सामने है, फिर नवाज शरीफ साहब को तलब किया जाता रहा, अभी दरमियान में ये सिलसिला रुक गया था, एक अरसे बाद एक चीज होना, तो इसका मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशियल एक्टिविज्म के फेज में होती है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में आपको जुडिशियल एक्टिविज्म चाहिए होता है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म की फेज से निकल जाती है तो आपको बहुत सारे मसाइल गवर्नेंस के मामलात में नजर आते हैं। अब कराची के हवाले से आप देखें जितनी इंक्रोचमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ा, हालांकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी मौजूद है, सारी चीजें, लेकिन फंक्शन नहीं करती। पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ पे के सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, लोगों को ये एम्फसाइज करना कि यार हमारे यहाँ शख्सियात की हुकूमत नहीं है, कानून की हुकूमत है, आइन की हुकूमत है, उसके लिए मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पावर्स आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देता है उसका जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए प्रोएक्टिवली इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर रियासत ने आगे जाना है, पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने आगे चलना है, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो वो रूल ऑफ लॉ के जरिए करनी है, कानून पे अमल दरामद करके करनी है, कानून से बालातर होके नहीं करनी। और पाकिस्तान में बहुत से इदारे, बहुत से अशखास ये समझते हैं कि जी वो कानून से बालातर है, और अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ बुला के सवाल करेंगे तो एवरीवन गेट्स अ मैसेज। और इसमें एक और चीज है जो कि माजी का मैं हवाला दूंगा कि जजेस मैनेज भी होते रहे, हमारे पास मिसालें कि ब्रीफ केस कोयटा भी जाते रहे, शहबाज शरीफ की फोन कॉल्स हैं, सैफुर रहमान की, तो ये वाली चीज को जुडिशरी को अपने आप को भी शील्ड करना है कि वो जो खुफिया मुलाकातें हैं, खुफिया फोन कॉल्स हैं, जो खुफिया मैसेजिंग है, जो उस तरह से चीजें कन्वे होती हैं, उससे अपने आप को बालातर रखें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक पाकिस्तान में हर शख्स का एतमाद है कानून के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन, और जब वजीर आजम भी पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज जैसे इमरान खान साहब भी पेश हुए, तो ये मैसेज हर पाकिस्तानी को जाता है कि जनाब
سپریم کورٹ کے آگے، قانون کے آگے ہر شخص کو سر جھکانا ہے، ہر شخص کو جواب دہ ہے، قانون کے آگے جواب دے، تو اس سے ایک معاشرہ جو ہے اس میں رول آف لا کا جو سینس ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے نا، ایک چیز ہوتا ہے فار دی آپٹکس آر امپورٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی بھی چیز ہو اس کی روح کے مطابق اس پر عمل ضروری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج موجود ہے کہ صرف دکھایا نہیں جاتا، عمل بھی کیا جاتا ہے؟ اچھا، اب ہسٹوریکل ریکارڈ اگر اشفاق اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے ملک میں آپٹکس زیادہ چلتی ہیں، اور جس مسئلے پہ حکومت کسی چیز پہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے نہیں کرنا، وہ پھر ایونچولی نہیں ہوتا۔ اور اس میں آپ کو جو آپ نے حوالہ بھی دیا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہ جس میں اتھارٹیز کو خط لکھنا ہے، سپریم کورٹ تک آ گئے، کنٹیمپٹ آف کورٹ، اب سپریم کورٹ سے فارغ ہو گئے سارا کچھ، لیکن سبسیکوینٹلی بھی حکومت نے خط نہیں لکھا، اور پھر جب وہ خط لکھا گیا وہ اس حالات میں لکھا گیا، ٹائم بارڈ ہو گیا کہ حکومت نے وہ کام نہیں کرنا تھا، نہیں کیا۔ آپٹکس یقیناً کریٹ ہوتی ہیں، لیکن پھر یہ تاریخ میں چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ بعد میں آ کے اس پہ آپ پہ سوالات بھی ہوتے ہیں، اور اگلی دفعہ اگر آپ کی غلطی سے پھنس جائیں سپریم کورٹ کے آگے۔ ارشد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، ذرا وزیر اعظم صاحب جو روسٹرم پہ ہیں ان کی جانب سے جو بات چیت کی گئی ہے، جو انہوں نے موقف اپنا دیا، وہ ذرا اپنے ناظرین سے شیئر کریں، پھر آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم صاحب روسٹرم پہ آ کے فرماتے ہیں کہ جب سانحہ ہوا تو خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، سانحہ اے پی ایس بہت دردناک تھا، سانحہ کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں، عوام دہشت گردی کے خلاف فوج کی پشت پر کھڑی تھی، میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے اور آپ حکم کریں، یعنی کہ انہوں نے جو بینچ تھا اس کو 3 رکنی بینچ اس کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے۔ تو یہ جناب ابھی تک جو کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے ہیں۔ ارشد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو آج کیا ہوگا پھر اس سماعت کے بعد؟ ایشورنسز تو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے دی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں، وڈ دیٹ بی انف؟ بالکل، آئی تھنک ونس دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری میکس اے اسٹیٹمنٹ، اور عمران خان جیسے وزیر اعظم اگر ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ حکم کریں ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے، تو رول آف لا کے حوالے سے عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں ایک پیج میں کہ اس ملک نے اگر آگے جانا ہے تو قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی اسپیسیفک اس حوالے سے ڈائریکشن دے گی، حکومت یقیناً کوشش کرے گی کہ اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے۔ جی اشفاق۔ اچھا جی، تو اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں اتنی آسان تھیں تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینے کی زحمت کیوں کرنا پڑتی؟ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو کیا کارروائی کرنا یا جن لیپسز کی طرف نشاندہی کی گئی تھی آپ بھی جس کی بات کرتے ہیں، تو یہ اتنا ہی مشکل تھا؟ کہ اس میں انسٹیٹیوشن سے جب بھی آپ کسی بھی سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک انٹرنل میکینزم ہے اور ہم نے اس کے تحت کارروائی کر لی اور جو ریلیونٹ آفیشلز تھے ان کے خلاف ہم نے ایکشن لے لیا، جو کہ لیا بھی کیا۔ سوال یہاں پہ میرے خیال جس طرح سے فریم ہو رہا ہے وہ سوال ہو رہا ہے فیلئر آف کمانڈ کا، کہ جناب کیا اوپر بھی کسی نے کبھی کوئی رسپانسبلٹی لینی ہے یا نہیں۔ اور یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اگر آپ ٹاپ سے سوال کرنا شروع کریں گے تو پورا جو انسٹیٹیوشنل سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک میسج جاتا ہے کہ جناب جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہیں فیلئر آف کمانڈ کے لیے وہ بھی آنسریبل ہیں۔ آج تک پاکستان میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جو چھوٹے آفیشلز ہیں انہیں قربانی کا بکرا بنا کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ جی اشفاق آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نارملی روایت یہی رہی ہے اور جو والدین ہیں جو لوگ متاثرین ہیں ان کا موقف بھی یہی تھا کہ صرف نچلے لیول پر کارروائی نہ کی جائے بلکہ ٹاپ تک اس معاملے کو لے کے جایا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم صاحب ایسی ایشورنسز دے سکتے ہیں؟ میرے خیال وزیر اعظم نے ایکشن لینے کی ایشورنس دی ہے۔ اب ایکشن وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، obviously اس میں ایکسٹریم ایکشن تو نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے خلاف ایکشن کی بات ہو رہی ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان میں سے اکثر اپنی پوزیشنز پہ بھی اب موجود نہیں ہے، تو کس قسم کے ایکشن سپریم کورٹ آف پاکستان ریکمینڈ کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر فردر انکوائریز یا فردر ٹرائل کی اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ کافی لمبا ایک پروسیس ہے۔ اس کی اچھا جی ارشد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جب سپریم کورٹ پہنچے تو صحافیوں نے ان سے کیا سوال کیا، ذرا دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ خان صاحب سابق آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ نواز شریف کو بلانا، نواز شریف کو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے خان صاحب؟ پرویز خٹک کو بھی
कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? अच्छा जी, तो वजीर आजम साहब से सवाल पूछे गए और जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में वजीर आजम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इग्नोर करके चले गए। फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात थे, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के वो इमरान खान साहब हैं। तो लेट्स सी कि ये तो मौक़िफ़ था, खामोशी का इख्तियार किया। और इसके साथ साथ जनाब अदालत के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। वजीर आजम साहब के साथ जो मुकालमा है वो ये है कि आप हमारे वजीर आजम हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप केस के मामले पर बात करें। वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं सियाक़ व सबाक़ के हवाले से बताना चाहता हूँ। तो वजीर आजम ने कहा कि जब ये सानिया हुआ तो फ़ौरन पेशावर पहुँचा। वजीर आजम साहब ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुखालफत की थी कि अमरीकी जंग यानी कि जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी उसमें नहीं जाना चाहिए था। तो बहरहाल अभी तक ये जो कुछ इस तरह के रिमार्क्स, जो मुकालमा, जो गुफ्तगू हो रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और केस के मामले पर वज़ीर आज़म साहब को कहा गया अदालत की जानिब से कि आप उस पर बात करें, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैं सियाक़ व सबाक़ भी थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी ये बातचीत हो रही है। और वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से तो पूरे मुल्क में बाद में ये मौक़िफ़ पाया गया था कि हमें उसमें नहीं कूदना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी, उसकी वजह से हमारा 140 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हुए वो ना होते अगर उस जंग में हम ना कूदते। तो ये अरशद शरीफ साहब, ये अभी तक जो मुकालमा है वो इस वक्त चल रहा है। तो आप वज़ीर आज़म साहब को कहा गया है कि जी केस के हवाले से बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैं थोड़ा सा सियाक़ व सबाक़ भी देना चाहता हूँ। जी अशफाक, बिल्कुल, और सियाक़ व सबाक़ वज़ीर आज़म के पास इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। उनकी एक पॉलिटिकल स्टैंस इस हवाले से रहा है जो कि कंसिस्टेंट है पिछले कई सालों से, और वो हमेशा बातचीत की बात करते रहे। लेकिन जो हालात पाकिस्तान में डेवलप हो गए थे और जिस तरह से एक्शन लिए उस तो वक्त की हुकूमत ने, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ज़रबेहस की बात हुई थी तो नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी एक पार्लिमानी कमेटी बना दी थी। हालांकि हमारी इतलात हैं कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ से उनकी बातचीत हुई थी, एक्शन एग्री हो गया था, तो अगले दिन पार्लियामान में जाकर उन्होंने स्पीच करके एक्शन अनाउंस करना था, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने किया और पार्लियामान में जाके बातचीत के लिए कमेटी अनाउंस कर दी थी, 4 मेंबर कमेटी। लेकिन फिर ऑपरेशन ज़रबेहस का क्योंकि फैसला हो चुका था और अफवाज पाकिस्तान, मुझे याद है कि इतवार वाला दिन था, शाम 7 बजे इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट आई थी कि ऑपरेशन ज़रबेहस लॉन्च हो गया है। तो वजीर आजम का भी स्टैंस उस हवाले से और पॉलिटिशियंस के स्टैंस आपको इस हवाले से समझ आते हैं कि वो हमेशा बातचीत ही की बात करते हैं। लेकिन जब मुल्क के हालात इस तरह के हो जाएं कि आपके बच्चे जैसे कि APS में शहीद किए जाएं, आपके हर शहर अगर आप सिर्फ चीज़ें याद कर लें कि जो धमाके हो रहे थे, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, टारगेटिंग हो रही थी, इवन GHQ के ऊपर हमला हुआ, परेड लेन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से शहीद किए गए हमारे अफसरान, उनके बच्चे, जिस तरह हमारे पुलिस वालों पे हमले हुए, पाकिस्तानी शहरियों पे हमले हुए, जगह जगह आपको कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जहां हमले ना हो, और बहुत कुर्बानियां दे के हमने ये सारी चीज रिट्रीव की है। तो चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, बतौर सियासतदान वो हमेशा बातचीत की बात करते आए हैं इस हवाले से। और अगर हम इस APS मामले की भी बात करें तो कमीशन रिपोर्ट पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको सिर्फ चंद पैराग्राफ्स पढ़ के बता देता हूं, जिसमें कि जिक्र होता है कि जी मिलिट्री ऑपरेशन बहुत अच्छे किए ज़रबेहस खैबर 1, और इस पे एक हैवी ड्यूटी थी 11 कोर के ऊपर कि दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके ठिकानों के खिलाफ वो एक्शन लें और अपनी जो पोजीशंस हैं, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं और हार्ड टारगेट्स, उनको डिफेंड करें। साथ ये भी इस कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान की अफवाज ने, आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत कामयाबी के साथ इन दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। लेकिन जो सानिया APS है, इससे जितनी सक्सेस स्टोरीज थी, इनकी जितनी कामयाबियां थी, उस पे एक सवालिया निशान उठ गया। This fiasco in the security of the institute from one angle could be ascribed to the incomparable number of static guards composing the first tier of security apparatus to the level of looming threat, their improper position and accentuating main gates and front area compromise the security from back end, where from the terrorists manage entry with no retaliation. आगे जाके इस पे ये चीजें भी लिखी हुई हैं कि nevertheless movement of the militant towards the adjacent टॉटलर्स ब्लॉक, जो छोटे बच्चों के ब्लॉक की तरफ से,
وہ ویلینٹ سولجرز آف دا MV2 اینڈ QRF آن دیئر ارائیول وہ انہوں نے بلاک کیا انڈر دا کمانڈ آف بریگیڈیئر 102 ہیڈ کوارٹر 11 کور اینڈ thus further devastation in that block was filed. It's pertinent to indicate that the unit regulating the MVT1 has been awarded punishment pursuant to the court of inquiry, جو کہ بعد میں آگے ڈسکس کیا جائے گا کہ کورٹ آف انکوائری میں ان تمام کارروائیوں کے باوجود، اس بہادری کے باوجود جو چھوٹے بچے ان کو بچایا بھی گیا، کچھ افسران کے خلاف ایکشن بھی اس وقت لیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس کمیشن آف انکوائری رپورٹ میں موجود بھی ہیں. اور جو پیرنٹس کی اس حوالے سے ڈیمانڈ ہے کیا کہتے ہیں اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان انہوں نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دینی ہے، جس حوالے سے آپ نے جیسے ابھی ناظرین کو بتایا کہ وزیر اعظم نے ایشورنس دی ہے کہ وہ لیٹر اور اسپرٹ میں جو بھی احکامات ہوں گے انہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. صابر صاحب کہیے گا، جو شہداء کے والدین ہیں ان کی درخواست یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، جو صرف چھوٹے افسران ہیں، ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی نہ ہو بلکہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس عدالت میں جو وزیر اعظم موجود ہیں انہوں نے کہا جو عدالت حکم کرے گی وہ کریں گے، کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا کارروائی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے تو کورٹ میں بڑا اسٹریٹ وے جواب دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے جی اس وقت میری حکومت نہیں تھی، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہ نہیں تھے، صوبائی حکومت ان کی تھی اور وہ فوری طور پہ بطور ایک پارٹی لیڈر کے اسلام آباد سے پشاور پہنچے تھے، پارٹی کی قیادت، پارٹی کا اجلاس بلایا اور جو کچھ بھی صوبائی حکومت کے بس میں تھا وہ صوبائی حکومت. چلیں جی صابر شاکر صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عدالت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ذرا اپنے ناظرین کو بتا دیں. کاروائی مکمل کر کے 4 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی ہے، سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب عدالت میں آج پیش ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے موقف دے دیا اور ایشورنسز بھی دیے. حسن ایوب ہمیں مزید تھوڑا سا ڈیٹیلز دے دیں گے، بتائیے گا حسن. جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو سانحہ APS کے شہداء ہیں ان کے والدین کا مطالبے کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے سانحہ APS کے جو والدین ہیں شہداء کے ان سے ملاقات بھی کریں. جانب سے 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ جو ہے وہ اس حوالے سے ملاقات کرنے کے بعد جو اقدامات اٹھانے ہیں اس حوالے سے جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائیں اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ خود سائن کر کے جو ہے وہ دیں. تو یہ پرائم منسٹر کی دستخط شدہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے وفاقی حکومت سے 4 ہفتوں کے بعد. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے دوران سماعت کہا کہ جو والدین کی تکلیف ہے یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن ماضی میں سابق صدر پرویز مشرف نے اس ملک کے 80,000 لوگوں کی جو ہے وہ جانیں گنوائی ہیں، کیونکہ امریکہ کی جنگ تھی 9/11 کے بعد جس سے اس قوم کو جھونکا گیا ہے. تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ اسپیسیفک والدین کا ایشو ہے، اس کو آپ ڈیل کریں. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ عدالت جو والدین نے 8 نام دیے ہیں ان ناموں کے علاوہ اور نام بھی جو ہے شامل کرنے کی اجازت دے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو ہے استدعا مسترد کر دی اور اس بات کی اجازت دی گئی. دوران سماعت ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو سانحہ APS کے جو شہداء ہیں ان کی والدہ نے بات کرنے کی کوشش کی تو عدالت نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بعد میں سنتے ہیں، لیکن جو ہی عدالت نے آرڈر لکھوایا تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے اور نیکسٹ کیس جو ہے وہ کال ہو گیا. تو والدین جو ہے وہ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن عدالت نے یہ ان کو کہہ دیا ہے کہ جو والدین ہیں ان کو پرائیویٹلی پرائم منسٹر عمران خان ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی بات سنیں کہ ایشو کیا تھا. اس کے علاوہ عدالت کے وزیر اعظم عمران خان نے دوران سماعت کہا کہ یہ ایوب آپ جو کیس کی سماعت ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون اور عدالتوں کے احترام کے لیے کس قدر آگے جاتے ہیں. ان کی جو جدوجہد رہی اس میں جو قانون اور انصاف کی علم برداری ہے وہ ان کی سیاست کا خاصہ رہی ہے. اور آج ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ صبح
9:30 بجے عدالت نے حکم کیا کہ وزیر اعظم آئیں اور وہ اپنے گھر سے سیدھا سپریم کورٹ میں پہنچے اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی. جو معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کی شہادت کا، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اس کا دل اس پہ رنجیدہ ہے. ہمارے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا. ہماری جو مخالف پارٹی تھی PMLN، وہ اس وقت برسر اقتدار تھی. بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں ایکیوز کرتے، ہم نواز شریف صاحب کو ایکیوز کرتے، ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو ایکیوز کرتے اور آرام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے اور کہتے کہ بات ختم ہو گئی. لیکن دیکھیے، ہم پاکستان کی ایک قومی وحدت کو بھی دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں پر اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ذاتوں سے بڑھ کر، جس طرح سے آج اٹارنی جنرل نے وہاں پہ کیا، ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کہتے کہ نہیں نواز شریف استعفیٰ دیں، آرمی چیف استعفیٰ دیں، فلانا وزیر داخلہ استعفیٰ دیں، اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اختلافات تھے ان کو پس پش ڈال کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی اور یہ وہ وقت تھا، میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے، آپ کو آرمی کورٹس بنانی پڑی تھی. اس وقت کے حالات اس قدر کشیدہ تھے. اور یہ جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، یہ تو دیکھیے 9/11 کا بھی فیلیئر ہوا. جو 7 بامبرز وائٹ ہاؤس کے سامنے، ہم کہتے تو ہیں نا اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا، تو وہ جو 7 بامبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوٹل میں 3 مہینے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا. انٹیلیجنس فیلیئرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے. آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دیں، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے جو قربانیاں دی، اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ پارلیمان نے جو رول ادا کیا، جو ہم نے ایک یونینیمٹی کریٹ کی اس معاملے کے اوپر، اور آج بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. یہ جو 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، یہ پاکستان کی موجودہ تاریخ کے پرامن ترین 3 سال ہیں. اتنا کم جو واقعات ہیں کبھی نہیں ہو رہی ہے. آپ پھر دیکھیے ہم نے ہینڈلنگ کیا کی. ہم نے پورا ایک جو اس وقت ایک تو کرونا اور وہ سارے معاملات آئے، معیشت، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا. افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو گیا. 2 دن میں آپ کو پتہ چلا کہ کابل جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا. میں یہاں انٹیریئر منسٹری کو، شیخ رشید صاحب کو، پاکستان کی تمام سول ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو، ISI کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے دور اندیشانہ فیصلوں کے اوپر شاندار طریقے سے عمل درآمد کیا. اگر آج یہ جو صورتحال جس سے ہم افغانستان میں گزرے ہیں، اگر یہ صورتحال کسی اور ملک کو درپیش ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے. اس وقت تقریباً کل اقوام متحدہ نے کہا ہے 23 کروڑ لوگ افغانستان کے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، بچے وہاں پہ بکے جا رہے ہیں. ان حالات میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کا. یہ کوئی ایک علیحدہ کر کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. آج پھر ایک دفعہ وزیر اعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو عملی پر نافذ کر کے دکھایا ہے. آج عدالت کے سامنے پیش ہو کے، اور صرف ہم جو اور اکیلے بالکل 2-3 جو لوگ راستے میں ساتھ جڑ گئے، ادروائز انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. یہ وہ احترام ہے جو PTI کی حکومت کرتی ہے. اب یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، 4 ویکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیشن کریٹ کیا جائے، اور کمیشن اس میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں. جو مین ہینڈلرز تھے وہ پہلے ہی ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈٹرمن کیا جائے. وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ہے، 4 ہفتے پہ ہم کر کے سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے. اور اسی ڈٹرمنیشن سے تمام اداروں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں.
اس میں انتظامیہ بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ایک ایک کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کوئی کہنے کے لیے ہے؟ آپ کے پاس کوئی الفاظ ان ماؤں کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ جن ماؤں کے بچے قتل ہوئے ہیں؟ جی چودھری صاحب، دیکھیں بات سنیں، گزارش سنیں، سپریم کورٹ نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو، فل بینچ کو، اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے، خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو، خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں، خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کریں۔ 3 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ 3 سال تک کیا کرتے رہے شیخ صاحب؟ آپ نے 4 ہفتے میں آپ 3 سال تک کیا کرتے رہے یہ بتائیں؟ چودھری صاحب 3 سال تک کیا کرتے رہے آپ یہ بتائیں؟ 4 ہفتے مل گئے آپ کو، 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ چودھری صاحب 3 سال تک کیا کرتے رہے آپ؟ یہی بات تو ایک صرف دیکھیں ایک بات اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ پاکستان ہے۔ بھیجا ہے تو واپس لے آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں سانحہ اے پی ایس کی سماعت کے بعد وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 4 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ سانحہ اے پی ایس وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے آئین کی کتاب اٹھا لی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ آئین کی کتاب ہے جو ہر شہری کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسٹرم پر موجود رہتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جب سانحہ ہوا تو کے پی میں ہماری حکومت تھی، سانحہ اے پی ایس بہت دردناک تھا، سانحے کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، اے پی ایس سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا، سانحہ اے پی ایس کے بعد عوام شدید صدمے میں تھی، عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ ججز نے یہ ریمارکس دیے دوران سماعت کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ چلے جی، تو حسن ایوب اس وقت ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کیونکہ سارے معاملے کو وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، حسن ایوب بتائیے گا کیا ہوا سماعت کے دوران آج پھر جب وزیر اعظم پیش ہوئے تو؟ کیونکہ سارے معاملے کو وہ دیکھ بھی رہے تھے، وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، حسن ایوب بتائیے گا کیا ہوا سماعت کے دوران آج پھر جب وزیر اعظم پیش ہوئے تو؟ دیکھیں جی، دوران سماعت جو ہے آج پرائم منسٹر عمران خان جب روسٹرم پر آئے تو عدالت نے بتایا کہ انہوں نے آج ان کو کیوں طلب کیا ہے۔ وہی سوال رکھا جو کہ سوال جو ہے والدین کی جانب سے گزشتہ سماعت کے اوپر استدعا کی گئی تھی، جو ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہے تھے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو آج کی سماعت کے دوران جو سب سے اہم بات تھی وہ پرائم منسٹر عمران خان نے عدالت سے کہا کہ عدالت حکم دے کہ جو سانحہ اے پی ایس میں شہید ہوئے ان کا غم پوری قوم کو ہے، لیکن 80,000 پاکستانیوں کی جو جانیں قربان ہوئی ہیں، جو ضائع ہوئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ تھی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ خود پر مسلط کی، اور سابق جو آرمی چیف تھے، سابق صدر تھے، سابق صدر پرویز مشرف، انہوں نے امریکی دباؤ میں آ کر یہ جنگ اس قوم کے اوپر مسلط کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس کے واقعے کو جو ہے وہ 8 سال بیت چکے ہیں، ہم نے کمپنسیشن جو ہے وہ دی جو کہ ہم کر سکتے تھے صوبائی حکومت کے طور پر۔ انہوں نے کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی روز شام کو میں گیا، میں جو شہداء کے والدین سے میں نے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے جو ہے وہ غم بانٹنے کی کوشش کی، جس پر چیف جسٹس نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو شہداء کے والدین ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں امدادی رقم دی ہے یہ ہم سے واپس لے لیں، ہم یہ رقم آپ کو واپس دے دیتے ہیں اور آپ جو ہیں ہمارے جو والدین کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑیں اور جن کی نیگلیجنس تھی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے اعجاز الاحسن نے بالخصوص کہا کہ یہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس کا فیلئر تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا میں جو خودکش حملہ ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی بھی ملک جو سوسائڈ بوم کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا، لیکن سانحہ اے پی ایس کا واقعہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کھڑی ہوگی اور پوری قوم نے جو ہے وہ اپنے مشترکہ جو ہے سپورٹ کے ساتھ
ایک ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو شکست دی اور بہت سے جو شرک پسند عناصر تھے اس کو جو ہے ان کو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی، آپریشنز کیے اور آپریشن کامیاب ہوئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ثانیہ APS کے بعد ہی نیشنل ایکشن پلان بنا. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان تو بن گیا، لیکن اب جو والدین ہیں ہمارے سامنے ان کا معاملہ ہے، ان کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جس پر عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت ہمیں حکم دے دے یا عدالت ہمیں یہ حکم دے دے کہ ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آلریڈی 5000 صفحات کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جج کی وہ ہمارے سامنے ہے. وہ سرخ جو ہے کتاب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو لہرا کر دکھائی کہ یہ وہ رپورٹ ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے اس وقت بیچ میں آئے، انہوں نے عدالت سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ عدالت مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ یہ اس پوری رپورٹ کا ایک پیراگراف بتا دیں جس میں ان 8 افراد کے خلاف جو ہے وہ ایسا پیراگراف موجود ہو جس کے تحت ہم ان 8 افراد کے خلاف FIR درج کر سکیں. جس پر عدالت نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے خلاف FIR درج کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان والدین کی بات سنیں. تو ان والدین کی بات سننے کے لیے آپ ایک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک سنجیدہ ایفرٹ کریں تاکہ والدین کو بھی یہ حوصلہ ہو کہ ان کے جو بچوں کا خون ہے اس کی ایک قیمت ہے، وہ کسی قیمت کے بغیر نہیں تھے، ان کی ایک اہمیت تھی. دوران سماعت یہ کہنا تو بڑا آسان تھا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کرنا تو بہت آسان ہے کہ کسی چپڑاسی کے خلاف یا کسی نچلے درجے کے بندے کے خلاف آپ کارروائی کر دیں، لیکن جو اس وقت جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی نہ ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ ریمارکس دیے کہ اس وقت کے جو اعلیٰ فوجی افسران تھے وہ اپنی تمام مرات لے کر، جن میں جو سابق آرمی چیف راحیل شریف اور سابق جو ہے کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان اور سابق DG ISI جنرل ظہیر الاسلام کا انہوں نے طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی تمام مرات لے کر وہ اب ریٹائر ہو کر چلے جا چکے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ذمہ داری جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی بنتی تھی. ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دیتے اور وہ گھر چلے جاتے. جس پر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ اس وقت استعفیٰ دے دیتے تو اچھا ہو جاتا، اگر وہ استعفیٰ دے کے گھر چل جاتے تو ان سے بہتر ہی کوئی شخص آ کر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کا آفس سنبھال لیتا. بہرحال اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ عدالت جو حکم دے گی وفاقی حکومت اس پر عمل درآمد کی یقین دہانی کراتی ہے. عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے اجازت لی اور انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر عدالت حکم دے تو ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن ان دونوں نے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے استدعا جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی اس کو مسترد کیا. یہ دوران سماعت جو ہے یہ بھی بات کی گئی کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس وقت کہاں تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، جس پر جو اس وقت کے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. لیکن جو قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کے بعد ہم نے اپنی سمت کا تعین کیا اور اپنی سمت کا تعین کر کے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک بھرپور کردار ادا کیا. دوران سماعت جسٹس قاضی امین نے جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والا جو یہ معاملہ تھا گزشتہ حالیہ دنوں میں، اس میں 9 جو پولیس اہلکاروں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس سے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا، لیکن اس سوال کا جواب دینے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس جواب کو گول کیا اور گول کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے معاملہ جو ہے وہ طالبان کی افغانستان میں جو حکومت کا قیام ہے اس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان میں بھی دہشت گردی کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. جن پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کیا آپ بتاتے ہیں کہ اب ہمارے حوالے سے جو ہے خطرات اور بڑھ چکے ہیں، کیا جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پہلے سے بھی خراب ہو چکی ہے.
جس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ ہے، اس کے بعد خطرات ضرور موجود ہیں، لیکن ہم نے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی ترتیب دے دی ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے ایک ایکشن پلان جو ہے اس کو ایڈوانس طریقے سے جو ہے وہ جو مرتب کر لیا ہے، اور ہم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اپنے وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو آج کی سماعت کا خلاصہ ہے، جس میں عدالت نے جو آج کا حکم دیا ہے اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو رپورٹ طلب کی ہے ان 8 ناموں کے حوالے سے جو والدین نے پیش کی ہیں، یہ والدین کے ساتھ ملاقات کریں گے پرائم منسٹر، اور وفاقی حکومت سنجیدگی سے جو آرمی پبلک اسکول کے شہدا ہیں ان کے والدین سے بات کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے ہمیں جو کچھ پیش رفت حسن یہ ذرا 8 نام بتا دیجئے گا کہ کن کن ناموں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بات سنی جائے ان والدین کی، ہمارے ناظرین کے ذریعے بتائیے گا۔ دیکھیں ان میں تو ایک سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، سابق کور کمانڈر پشاور ہیں ہدایت الرحمان، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ظہیر الاسلام، سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، سابق جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں پرویز خٹک، اس کے علاوہ سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ 1-2 لوگ اور تھے جن کا نام بھی اس میں شامل ہے، لیکن کریکشن میرے خیال میں چاہیے ہوگی حسن، اس میں کریکشن چاہیے ہوگی کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا 2017 میں، 2014 سے لے کے 2017 تک رضوان اختر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو راحیل شریف صاحب کے ساتھ اس واقعے کے بعد افغانستان بھی گئے تھے۔ دیکھیں یہ ڈیٹس تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا، لیکن یہ میں نے ظہیر الاسلام صاحب کا جو نام ہے یہ عبوری حکم جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ذکر ہے، اور جنرل رضوان صاحب کا جو ہے وہ اس میں ذکر نہیں ہے، جنرل راحیل شریف کا اس میں ذکر ہے، سابق جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان ان کا ذکر ہے، جو موجودہ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک یہ ان کا ذکر ہے، اس میں جو جنرل رضوان ہے ان کا نام جو ہے اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، جو تحریری حکم لکھوایا تھا گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، انہیں ایشورنسز دے دی گئی ہیں۔ اچھا یہ چیز کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ ہم چونکہ بات کریں عدالتی معاملات کی اور آپ کی ان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے دستخط سے جو رپورٹ پیش کی جائے گی تو یہ میک شور ایک طریقے سے کیا گیا ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ وزیر اعظم لا علم تھے یا انہیں پتہ نہیں تھا یا کوئی چیز پتہ نہیں تھی، تو اس لیے ان کے دستخط کے ساتھ یہ چیز مانگی گئی ہے۔ دیکھیں اس کا بنیادی مقصد ایک ہے، اور جو عدالت کا بھی آج وزیر اعظم کو طلب کرنے کا مقصد ایک تھا، مقصد یہ ہے کہ جو والدین ہیں جو کہ جن کے دل دکھے ہوئے ہیں ان کو کسی قسم کا کسی طرح کا اطمینان پہنچے کہ ریاست پاکستان نے ان کی جو بچوں کا قتل ہوا ہے اس کو اگنور نہیں کیا، ان کو اہمیت دی ہے، ان کو سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ اسی لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ سنجیدگی سے جو نام دیے گئے ہیں شانہ اے پی ایس کے شہدا کے والدین کی جانب سے ان کے اوپر غور کرے اور اس معاملے کو دیکھے، اور پھر اس کے اوپر جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ پرائم منسٹر کے دستخط شدہ رپورٹ 1 ماہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی جائے۔ جو پہلے عدالت نے آرڈر لکھوایا اس میں 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان نے استدعا کی عدالت سے کہ 2 ہفتوں کا وقت کم ہے، تو عدالت جو ہے وہ 4 ہفتوں کی جو ہے وہ وقت دے، جسے عدالت عظمیٰ نے منظور کیا، اور اب 4 ہفتوں کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے دستخط شدہ رپورٹ اٹارنی جنرل فار پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی آج جو ہے خاصے رنجیدہ تھے، کیونکہ دوران سماعت کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسے تھا، پوری سماعت جو ہے اس کیس کی اس میں بڑا کوائٹلی پرائم منسٹر رہے، اور بڑی پیشنس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز تھے ان کے سوالات بھی سنے، بلکہ 1-2 موقعوں کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت مجھے بولنے کا موقع دے، مجھے بات کرنے دے، میں کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے کانٹیکسٹ بتانے کی کوشش کی تو جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہم ماضی میں نہیں رہنا چاہتے، ہم حال کی اور مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور حال اور مستقبل کی بات یہی ہمیں بتائیں کہ جو والدین ہیں ان کے مطالبے کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، جس پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم ایک اور جوڈیشل کمیشن عدالت بنا دے، تو عدالت نے اس استدعا کو جو ہے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد عدالت نے اب ان کو کہا کہ اب جسٹس جاجر احسن نے کہا کہ آپ بھی آڈینس دیں، جو والدین ہیں ان سے ملاقات کریں،
जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम भी किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इनसे मुलाकात कर चुका हूं, मैं दोबारा भी मिलने के लिए तैयार हूं। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो सानिया APS के शोधा हैं, इनसे आने वाले इस एक माह के अंदर अंदर उन्होंने मुलाकात भी करनी है। उसके बाद जो उनके मुतालबात हैं उनको सुनना भी है और एक वे फॉरवर्ड तलाश करना है कि वे फॉरवर्ड क्या है, जो मुतालबा है वो काबिल अमल है या नहीं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि जो लीगल साइड है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके तहत इन 8 नामों के खिलाफ FIR का इंदराज मुमकिन नहीं है। अब इन FIR का इंदराज अगर मुमकिन नहीं है तो फिर क्या पेशरफ्त हो सकती है? ये जो पेशरफ्त है यही बतानी है एक माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत को। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन अय्यूब, आपने बड़ा तफसीलन तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया। और ज़ाहिर है कि जो मुकालमा वहाँ पर हो रहा था, जो डिस्कशन और गुफ्तगू चल रही थी, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो जो 8 अफराद के बारे में बच्चों के वालिदैन ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने उसके अंदर बताया कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, जस्टिस इब्राहिम साहब जो कि पेशावर हाई कोर्ट के थे, उन्होंने ये पूरे कमीशन की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा, रिकमेंडेशन नहीं दी कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, लेकिन कहा गया अदालत की जानिब से कि उन वालिदैन की बत्ता सुननी चाहिए और संजीदगी से सुननी चाहिए। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, ये जो इसके अंदर जो ज़ाहिर है कि मुकालमा हुआ और जिस तरीके से एक अरसे बाद हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अदालत उज़्मा ने अपने पास तलब किया है, तो उसकी सिग्निफिकेंस और ओवरऑल जो पेशरफ्त हुई उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, इसमें एक तो तयशुदा था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन वो अभी तक इंसाफ की तलाश में हैं और वो मुआवजा नहीं चाहते, वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं उन जिम्मेदारों को जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली की वजह से दहशतगर्द जो है वो स्कूल पहुंचने में कामयाब हुए और ये कार्रवाई की। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इंक्वायरी कमीशन हुआ था, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब बता चुके हैं आपको कि उसमें क्या क्या मेंशन था। उसमें मेन सिक्योरिटी लैब्स का भी जिक्र था। तो उसमें काफ़ी अरसे से जब इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कुछ चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला फिर टेकअप किया और आज अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि जो फाइंडिंग रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक क्या कोई अमल किया गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो अटॉर्नी जनरल ने उस पर माजूरी का इजहार किया और उनसे पूछा गया कि वजीर आजम को भी मालूम है इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम के इल्म में अभी तक ये बात नहीं लाई गई। और जब कार्रवाई के बारे में तो उन्होंने कहा कि फाइंडिंग में कुछ क्लियर नहीं है। इस पे वजीर आजम इमरान खान को बराह रास्त आज तलब किया गया और वो अपेयर हुए और उन्होंने अपनी एक जो पॉलिसी थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, वो मुखालफत पहले दिन से करते आ रहे थे और इसी वजह से उनको तालिबान खान का ताना भी दिया गया। तो वही उन्होंने आज बताया कि ये परवेज मुशर्रफ साहब इसके जिम्मेदार हैं, अमेरिका के दबाव पे आके ये लड़ाई शुरू की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खास तौर पे फोकस था कि APS के बच्चों के वालिदैन को इंसाफ क्यों नहीं मिला और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा स्ट्रेट अवे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी हुकूमत उस वक्त नहीं थी, उनकी हुकूमत सूबाई हुकूमत थी और वो बतौर पार्टी सरबराह के पेशावर पहुंचे, सूबाई हुकूमत से बात की और सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में जो कुछ था वो कंपनसेट कर चुकी है और बाकी काम फेडरल गवर्नमेंट ने करना था। तो फेडरल गवर्नमेंट में वो नहीं थे। अच्छा साबिर शाकिर साहब, एक नुक्ता जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ आपको पता है पीपल्स पार्टी का जो दौर था लास्ट, उसके अंदर उस अरसे में 20 कमीशन बने, ठीक है, कमीशन बन जाते हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स बाज़ औक़ात मंजर आम पर नहीं आती। हमारे पास एबटाबाद कमीशन मौजूद है, लाल मस्जिद कमीशन मौजूद है और इसके अलावा बहुत से कमीशन मौजूद हैं। माजी में चले जाएं तो कई कमीशन ऐसे मौजूद हैं जिनकी रिपोर्ट्स नहीं अभी तक मंजर आम पे आई। तो आज भी ये कहा गया कि एक और कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, जबकि एक कमीशन आपके पास मौजूद है जिसके 5000 पेजेस की रिपोर्ट मौजूद है। तो इसके ऊपर क्यों ये हुकूमतें फोकस करती हैं कि वो वहाँ पर बजाय जाके कार्रवाई करने के कमीशन बनाने पर सारा जोर होता है? क्यों? इसलिए जोर होता है जी कि अगर आप की नीयत साफ नहीं है और अगर आप किसी को बचाना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर जाहिर है कमीशन बना दिया जाता है और ख्याल ये होता है कि क्योंकि ये चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, इन्होंने फरवरी में रिटायर हो जाना है, तो फरवरी तक इसको लिंगर ऑन करेंगे, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे, उसके बाद फिर वो अपना आके काम करेंगे, फिर इस तरीके से ये चलता रहता है। आपने कराची में भी देखा होगा
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से इक़दाम कर रहे हैं तो उनके उधर के भी अहकामात को डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं टावर गिराने में और तजावज़ात के, तो इसलिए ये फिर इस तरफ आ जाते हैं कि जी कमीशन बना दिया जाए और कमीशन फिर 6, 7, 8 महीने ले लेगा और पिछली रिपोर्ट पड़ी रहेगी और जिम्मेदारों की नजरें टाइमिंग पे होती हैं कि आगे क्या टाइमिंग। हाँ जी, टाइमिंग है, क्योंकि फरवरी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुलजार साहब ने रिटायर होना है और आगे दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, कोर्ट जरा कम काम करती है, इसलिए ये सारे हैं। और कराची के मुकदमात को भी आप ज़हन में रखिएगा, उनमें भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं उसका मकसद भी यही है कि जस्टिस गुलजार अहमद खान जो कि चीफ जस्टिस है उनके जाने का इंतजार किया जाए। अच्छा, इसी पे हम जरा ले लेते हैं, अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, अब तो तय हो गया, हम पहले इस पे बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब पेश हुए, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई आपके भी इल्म में होगी, अभी कहा गया है कि वज़ीर आज़म के साइन के साथ एक महीने के बाद यानी कि 4 हफ्तों के बाद जो पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाए। ये जो साइन वाली बात थी, ये जस्ट टू मेक श्योर कि ये ना कहा जाए बाद में कि वज़ीर आज़म साहब लाइल में, उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें पता नहीं चला, तो इसलिए किया गया। अशफाक सब्ज़ी साहब, जब अदालत में कोई शख्स दस्तखत करके अपनी रिपोर्ट देता है तो उसके बाद उससे इनराब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अगर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज दस्तखत करके देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत हैं उसके मुताबिक देखा जाएगा कि उन्होंने अमल किया या नहीं किया, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उस दस्तावेज को बाकायदा तौर पे देख के आइन और कानून के मुताबिक उस पे जो भी फैसला है वो सादिर फरमाएगी। तो एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और बहुत सोच विचार करने के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर से मशवरे के बाद, मुलाकातों के बाद ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किया जाएगा। आज जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक लिहाज से ये इस तरह से भी अच्छी है कि वजीर आजम पेश हुआ, पूरी कौम को ये मैसेज एक दफ़ा फिर दिया गया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का वजीर आजम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होता है और सबकी इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून उसकी हुक्मरानी है, शख्सियात की नहीं। और मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है, जो वजीर आजम कहलाता है, वो भी अदालतों के सामने सर झुकाता है। तो जो एक बात वहाँ पे रिपोर्ट हुई कि वजीर आजम ये भी कहा कि कोई हॉली काउ नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। तो ये एक सोच की अक्कासी की है वजीर आजम पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने आज बात की। इंतहाई सिग्निफिकेंट बात है कि पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं, और वजीर आजम कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी चंद वज़ीर आजम ने इस तरह की कोशिशें की कि पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय नहीं, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, शायद वजीर आजम भी अब उस माइंडसेट में, उस मोड में जा चुके हैं जहां वो कुछ मुकद्दस गाय जो हैं उनके साथ सींग अड़ाने पे बज़िद नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड नजर आ रहा है वजीर आजम का कि आइन और कानून की वजह से मुकद्दस गाय के साथ वो सींग अड़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस नुक्ते से हटके ये जो कमीशन के हवाले से बात है, मैं अभी साबिर शाकिर साहब से भी यही पूछ रहा था कि यार कभी लाल मस्जिद कमीशन ले लें, एबटाबाद कमीशन ले लें, उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर लें, 18 से 20 कमीशन उस वक्त बने थे। वो स्कॉटलैंड यार्ड वाला भी आपके सामने ही होगा। उससे पहले चले जाएं तो कितने कमीशन बने, और अभी भी जो रिसेंटली ये जो कमीशन है इसकी 5000 सफ़ात की रिपोर्ट है, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि जज साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट के उन्होंने खासी मेहनत की होगी, अखराजात भी खासे इस पे आते हैं। तो आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एक और कमीशन बना देते हैं, तो इस पे इतना जोर क्यों होता है कमीशन बनाने पे, क्या इससे हासिल होता है? हाँ, अशफाक, आपका बहुत अच्छा सवाल है और एक आम पाकिस्तानी के लिए समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कमीशन आप उस वक्त बनाते हैं जब आप एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं होते। आप टाइम गेम कर रहे होते हैं कि चलो यार कमीशन जब बनेगा तो 2-4 और इदारे उनकी इनपुट भी इस हवाले से आ जाएगी, तो शायद एज एग्जीक्यूटिव मैं एक्शन लेने के कुछ काबिल हो जाऊं। लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, कमीशन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं होता, और कुछ कमीशन की रिपोर्ट तो गधे के सर के सींग की तरह गायब कर दी जाती है, जैसे कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट बनी, आज भी मेरा ख्याल किसी के अलमारी में बंद पड़ी होगी, ताला लग के बंद पड़ी होगी। वो हमुदुर रहमान वाली भी सर आपके इल्म में होगी ना, उसके तो
गायब ही कर दिया गया था सब कुछ। तो बहरहाल बिल्कुल, तो ऐसी कौन सी चीज है कि उसको पाकिस्तानी कौम, जिसका पाकिस्तानी कौम जो टैक्स पेयर है, पाकिस्तानी कौम जो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करती है, पाकिस्तानी कौम जो अपनी अफवाज में अपने लोग भेजती है, हम सब पाकिस्तानी, हम सब का हक है कि जाने कि हमारी कमीशन बना, हमारी हुकूमत के कमीशन बने, जुडिशरी के कमीशन बने, और अभी से पाकिस्तानियों से वो चीजें छुपा ली जाती हैं। ये वो लोग करते हैं जो खौफजदा होते हैं, डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, जो अल्फाज से डरते हैं, जो बातों से डरते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये चीज सामने आ गई, ओहो इतनी नाजुक सी उनकी इज्जत है, क्योंकि खौफ में उन्होंने फैसले किए होते हैं, डर में फैसले किए होते हैं, फेलियर्स होते हैं, नाकामियां होती हैं, और कमीशन में वो आ जाती हैं। बजाय इसके कि उनसे लेके आए, पब्लिक डिबेट हो, एक बाकायदा तौर पे नेशनल उसमें विजडम इस्तेमाल हो कि जनाब एक कमीशन में जिन लोगों ने बैठ के की होगी, एक्सपीरियंस से चीजें निकाल के कुछ रिकमेंडेशन दी होंगी, पब्लिक डिबेट होगी, आर्टिकुलेशन होगी, उससे सबक सीखेंगे आप नहीं। लेकिन चंद अशखास जिनको कि इस तरह उनके गुब्बारे में हवा भर के प्रोजेक्ट उनको किया जाता है कि बस जी इससे बड़ी तो कोई शख्सियत पाकिस्तान में आई नहीं, और हर 3-4 साल बाद या 6 साल बाद एक नए गुब्बारे में हवा भर के प्रेजेंट किया जाता है कि बाकी सारे तो फारे हो गए, इससे बड़ा तो कोई शख्सियत आई नहीं है पाकिस्तान में, और वो मुकद्दस गाय बना के बस उसको हमने डिफेंड करना है, बाकी सारा मुल्क एक साइड पे जाए, इस शख्सियत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में अगर आप सोचें, जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो कमीशंस बनाए अशफाक इसीलिए जाते हैं कि वो सामने आए, उस पर पब्लिक डिबेट हो, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए, और आइंदा के लिए उन मिस्टेक को हम रिपीट ना करें। यहाँ उन पे पर्दा डाल दिया जाता है। और प्रिसाइसली जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके बाद तो ये चीजें सारी पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अब ऑप्शंस क्या रह गए हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जाहिर है कि वजीर आजम साहब साइन करके देंगे, ये ऐसा मामला नहीं है कि ये जो अब बैठ जाएगा। एक जानिब हम टीटीपी से बात कर रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी में भी जाहिर है इस बाबत बात हुई थी, अब दूसरी जानिब वालिदैन की ग्रीवेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, वो कह रहे हैं मुकदमा होना चाहिए, जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें मुकदमे की रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो मुकदमा तो नहीं होगा, लेकिन होगा क्या? आपको क्या वे आउट क्या दिखाई दे रहा है आगे, वे फॉरवर्ड क्या है इससे? मेरे ख्याल से इसमें वे फॉरवर्ड वालिदैन से शायद वजीर आजम एक आधी मुलाकात भी कर लें, और उनकी तरफ से जो सजेशन रहेंगे उनको लिख के दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देंगे, जी आप जो भी हिदायत देंगे उसके मुताबिक हम अमल कर लेंगे। इसमें पिंग पोंग इस हवाले से खेला जाएगा, और जो एक्शन इस हवाले से होने थे, आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बात की है, वो एक्शंस हो चुके हैं, एपीएस कमीशन रिपोर्ट में भी वो सारे एक्शंस मेंशन। लेकिन आज एक वार्निंग भी दी गई है वजीर आजम को, जो कि आइंदा के लिए अगर वो इस पे फर्दर प्रोसीड उन्होंने किया तो उनके ऊपर एक मुकदमा भी बन सकता है। और इस पे वो आपको याद होगा एक शेर भी है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जब भी एक्शन का कहा जाना तुमने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर देना। ये वैसे मैंने शेर आपने खासी तरमीम कर दी है इसमें, बात करना तो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर देना। लेकिन इसमें जो अहम चीज है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी अमीन साहब ने वजीर आजम को बाकायदा तौर पे ये कहा कि वजीर आजम साहब हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हमारी है, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी पाकिस्तान के ऑनरेबल जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा। और साथ उन्होंने ये भी कहा जो इंतहाई अहम है, आप मुजरिमान को मुज़ाकरात के लिए मेज पर ले आए। अब जो बातचीत हो रही है कि जनाब जो लोग लॉ को वायलेट करते हैं उनके साथ आप बैठ के सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। और एक तो हाल ही में सरेंडर डॉक्यूमेंट वो पता नहीं कब सामने आता है, जिसमें कैपिचुलेशन ऑफ द स्टेट आपके सामने नजर आई, एनएससी के फैसले रिवर्स हुए, काबीना के फैसले रिवर्स हुए, क्योंकि और जैसे कुछ लोगों ने कहा भी ऑन एयर भी, बल्कि सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराहट में थे, टांगे कांप रही थी लोगों की, सेनेटर फैसल वाडा ने ये कहा। और फिर इस हवाले से एक्शन नहीं हुआ, और फिर वजूहात बनाई गई कि जी इस वजह से एक्शन नहीं हुआ। और देखें और एक पूरा पैटर्न इस हवाले से बनता है। और दूसरा उन्होंने महल टीटीपी के हवाले से जिक्र किया है, क्या एक बार फिर आप सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिन्होंने पाकिस्तानी बच्चे शहीद किए। और आपकी लॉजिक ये है कि जनाब इस वक्त एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुद ही अफगानिस्तान में कि जी अफगान तालिबान वहाँ बैठे हैं, और उसके बाद पता नहीं 6 महीने बाद, साल बाद क्या हो जाएगा, दोबारा वो इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाएंगी। और एक बड़ा सादा प्रिंसिपल होता है, यू कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील।
ایک دفعہ ایجنٹ اگر کوئی بن گیا تو وہ دوبارہ بھی ایجنٹ بنے گا. اگر ایک دفعہ ٹی ٹی پی والوں نے این ڈی ایس اور را جو اس قوم کو پچھلے اتنے سال بتایا گیا کہ یہ این ڈی ایس اور را کے ایجنٹ ہیں, ان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے, جنہوں نے پاکستانی بچے شہید کیے, پاکستانی فوجی شہید کیے, لا انفورسمنٹ ایجنسی شہید کیے, پاکستانی شہری شہید کیے, ان کے ساتھ آپ کی محبتیں جاگ گئی ہیں. سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کسٹڈی میں تھا جس نے اے پی ایس والے بچوں کو شہید کیا, وہ کیسے گیا, کدھر گیا, کیوں گیا, کیا اس کو وی آئی پی فیسلٹیز دی گئی تھی. یہ انتہائی چونکا دینے والی چیزیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند اشخاص سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے بہتر کسی کو سمجھ نہیں آتی, باقی سارے پاکستانی عوام یہ بے وقوف ہے, ان کو تاریخ کا بھی کچھ نہیں پتا, اور تاریخ سے ہم نے تو سبق سیکھنا نہیں, ٹیمپریری پیس ہم لوگ گین کر لیں گے. یہ کب تک جائے گا؟ اور جسٹس قاضی امین صاحب نے جو آج وزیر اعظم سے سوالات کیے ہیں, اگر یہ چیز اس طرح گئی تو آج جیسے اے پی ایس پہ سوالات ہو رہے ہیں تو آج کی قیادت پہ اس سرنڈر ڈاکومنٹ کو ایک اور دوسرے سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سوالات ہوں گے اور یہ کٹہرے میں آئیں گے. کیونکہ پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ ایف سی کے 26 ونگ آپ نے ریز کیے, آپ نے باڑ لگائی جس پہ بلینز کا خرچہ آیا, ہمارے فوجی وہاں پہ شہید ہوئے باڑ لگاتے ہوئے, پوری فورس آپ نے وہاں پہ بنائی, ڈپلائمنٹ آپ نے کی, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی, 3 لاکھ کے قریب آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جس پہ آپ کی اتنی کیپیسٹی بڑھائے گی. اور آج سپریم کورٹ میں یہ سوال بھی آیا ہے, غالباً یہ آبزرویشن بھی آئی کہ جی یہ اتنے جو بلینز انٹیلیجنس کے لیے دیے گئے یہ کس لیے دیے جاتے ہیں, کہ آپ سرنڈر ڈاکومنٹ بیٹھ کے سائن کریں. ابھی تو سوال ہو رہے ہیں, کل کو یہ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے والے اگر اس پہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں تو یہ کٹہرے میں بھی آئیں گے. ایک اور اس پہ کافی خوفناک ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور لاجکس بنائی جاتی ہیں کہ آپ کا فیلئر آف ایکشن اور فیلئر آف کمانڈ کو جسٹیفائی کرنے لیے. میرا خیال یہ وقت آنا چاہیے جہاں ریڈ لائنز ایک قوم نے اگر ڈرا کر دی ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال بعد کوئی اور آئے یا 6 سال بعد کوئی اور آئے اور وہ کہنے جی میں ری انوینٹ دا ویل کروں گا, پچھلے والے تو سارے بے وقوف تھے, میں عقل کا کل مجسمہ میں ہوں اور اب میں نے یہ سوچ لیا تو یہ اس طرح چلے گا. اس قوم نے بہت سفر طے کیا ہے, انگریزی والا سفر بھی کیا ہے, اردو والا سفر بھی کیا ہے, اور ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے, اور آگے جانے کا راستہ آئین اور قانون پہ عمل ہے. اور جو ریڈ لائنز ایک دفعہ ڈرا ہو گئی ہیں, اور وہ ریڈ لائنز ڈرا ہوئی ہیں پاکستانیوں کے خون سے, پاکستانیوں کی شہادت سے, اس کو خدا کے واسطے دوبارہ اس ایک جو ڈیسیجن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ ایک طرفہ ڈیسیجن, اگر ہم میں آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں رہنمائی اس میں فرمائیں, کیونکہ اگر قومی سلامتی کمیٹی کسی معاملے پر بات کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نہ صرف اس میں سیاسی قیادت موجود ہے بلکہ اس کے اندر عسکری قیادت بھی موجود ہے, اور سب مل کر ایک چیز کا ڈیسیجن لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, افغانستان کی مثال لے لیں کہ وہاں پر کس طریقے سے طالبان کو ٹیک اوور کیا تھا امریکنز نے, اس کے علاوہ نیٹو نے, اور وہ سارے آ کے بیٹھے تھے, اس کے بعد پھر انہی سے بات کر کے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. اب یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے آؤٹ کیا ہو سکتا تھا اگر وہاں پر ہم ٹی ٹی پی سے بات نہ کریں, تو کیا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو کوئی اور وے آؤٹ اس میں نظر نہیں آیا؟ بالکل اشفاق, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ وہ سوال ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا جس طرح پیٹرول کی پرائسز کا کرتے ہیں اور اس میں بہت سے فیکٹ چھپا لیتے ہیں کہ یار وہاں پہ جو جی ڈی پی پر کیپٹا انکم ہے, آپ امریکہ برطانیہ میں پیٹرول کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں تو کروڑوں روپے آپ کی پر کیپٹا انکم ایئرلی آپ کی نکلتی ہے, اور یہاں پہ آپ کی 1100-1200 روپے آپ کی پر $1100 آپ بھارت میں دیکھ لیں. میں آ رہا ہوں پلیز مجھے موقع دیں, میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم یہ مثالیں دیتے ہیں نا افغانستان کی, افغانستان میں ایک پراکسی جنگ چل رہی تھی. پہلے ایک سپر پاور کو جب ہرایا گیا تو اس وقت باقاعدہ طور پہ سعودی انٹیلیجنس, سی آئی اے اور پاکستانی آئی ایس آئی کام کر رہی تھی. 20 سال امریکہ کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے پراکسی وار میں ایکٹرز چینج ہوئے, اور 6 مہینے بعد افغانستان میں ایک نئی پراکسی وار شروع ہونے جا رہی ہے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی طالبان نے یہ کیا اور امریکہ بات چیت کے اوپر آیا, امریکہ بات چیت کے اوپر اس وقت آیا کہ جب ایک اس خطے میں نئی گیم شروع ہو رہی تھی, ریجنل الائنمنٹ شروع ہو رہی تھی. چائنا, رشیا, ایران اور ٹرکی کا ایک نیا رول آپ کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا تھا. یو ایس باقاعدہ طور پہ کواد بنا رہا تھا, اور ہم لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ جی افغان طالبان نے یہ کر دیا اور بات چیت کی میز پہ آئی, اور وہ لارجر گیم ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اور اب پاکستانی قوم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بے وقوف سارے بیٹھے ہیں اور ہم سب سے بڑے اسٹریٹجسٹ تھنکر ہیں, اور جو شہیدوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں اس کو ہم اوور رائڈ کر کے جی بات چیت کرنے چلیں کہ یہ ایک 6 مہینے کی ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے, پھر پتہ نہیں سول وار ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ آ جائیں گے اور ہم ان پہ نظر رکھ سکیں گے. ایسے نہیں ہوتا.
قوم خودداری کے لیے قیمت جو ادا کی ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ہم جو قاتل ہے پاکستان کے، جو دہشت گرد ہیں، اس میں آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور جسٹس قاضی امین نے آج باقاعدہ طور پہ وارننگ دی ہے کہ آپ مجرمان کو مذاکرات کے لیے میز پہ لے آئے ہیں اور ایک بار پھر آپ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں. جو لوگ اس سرنڈر ڈاکومنٹ میں یا بات چیت میں ملوث ہوئے اور پاکستانیوں کے خون کا شودا کے خون کا سودا کیا، وہ انشاءاللہ کل کٹہرے میں آئیں گے. اور پاکستانی کو ہم معاف نہیں کرتی. ایسے لوگوں کو ان کے چہرے سب کو نظر آتے ہیں. لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو سرنڈر ڈاکومنٹ کی تصاویر ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ چھپا لیا جائے، لیکن ہسٹری ان کو ہانٹ کرتی ہے. جو بزدلی میں فیصلے کرتے ہیں، جو ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، جو خوف میں آ کے فیصلے کرتے ہیں. جی اشفاق. ٹھیک ہے جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.